بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اساتذہ کرام موجود ہیں، ان کی موجودگی میں میرا بات کرنا سوء ادب میں آتا ہے، لیکن جب اچھا اصلاح ہو جائے گی، تربیت فرمائے گی تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت سے 1 سال پہلے پیدا ہوتے ہیں، اور بعض روایت میں تھوڑا اور بھی ذکر ہے، اور 74 ہجری میں دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ اور ان کی اتنی خدمات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شیان شان جزائے خیر عطا فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خادمین میں ان کا اعلیٰ جو خادمین تھے جنہوں نے مستقل خدمت کی، ان میں ان کا نام بھی سر فہرست آتا ہے، اور بڑے بڑے صحابہ ان سے استفادہ کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ اور بخاری کے اندر ان کو جو 2 القابات ملے ہیں وہ بڑے قابل صد تکریم ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رجل صالح اور نعم الرجل، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہے، نعم العبد۔ اللہ تعالیٰ عبدیت کی انتہا کو اور خوبصورتی کو جب قرآن پاک میں بیان فرماتے ہیں تو نعم العبد کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی شخصیت کو اسی انداز میں بیان کرتے ہوئے کہ نعم العبد رجل صالح۔ اور ان حضرات کا تذکرہ کرنا، نیک لوگوں کا تذکرہ کرنا، یہ سنت الہی بھی ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب کہ ذکر کیجئے، تذکرہ کیجئے۔ تو یہ آپ بڑا اچھا سیگمنٹ لے کے آتے ہیں جس سے ہماری نسلوں کی نسبت جو ہے وہ ان اکابرین کے ساتھ جڑے، جن کے برکت سے، توسط سے، ان کے وسیلے سے، ذریعے سے ہم تک قرآن و حدیث پہنچا۔ جیسے استاد محترم ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ دور نہیں، ہم بہت ہی دور ہو چکے ہیں ان حضرات کی علمی شخصیات سے اور ان کے ساتھ وابستگی سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نسبت عطا فرمائیں، اور تقوی، طہارت اور ذہانت اتنی تھی۔ دیکھیں چھوٹے بچوں کو جب ہم علماء اور علم قرآن و حدیث کے ساتھ جب جوڑیں گے تو وہ ذہن کھلتے ہیں کہ پھر انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا والی نسبت نصیب ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ایسے ان کا دیکھیں تو یہ بالکل چھوٹی عمر میں بیٹھے ہوئے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا درخت بتاؤ جو مسلمان کی طرح ہو۔ درخت جو مسلمان کی طرح ہو۔ ہاں، ایسا درخت بتاؤ جو مسلمان کی طرح ہو۔ تو سارے صحابہ خاموش ہو گئے، تو ان کے دل میں آنا شروع ہو گیا کہ فلاں درخت ہے۔ لیکن جب دیکھا کہ بڑے بڑے صحابہ نہیں بول رہے تو جرت اور ہمت نہ ہوئی کہ بول سکوں۔ تو بعد میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عرض کیا کہ میرے ذہن میں 100% آ گیا تھا کہ وہ درخت جو ہے وہ کھجور کا درخت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ نعمتیں مل جاتی، یہ مجھے اتنا پسند نہیں تھا، اس کے بدلے میں اگر آج آپ وہاں یہ ذکر کر دیتے تو یہ مجھے بڑا پسند آتا۔ اچھا۔ اور ان سے تقریباً 2600 سے زائد احادیث مروی ہیں اتنی چھوٹی عمر میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہ کر وہ کچھ نسبتیں حاصل کی کہ 2500 سے زائد احادیث اللہ پاک نے ان کو ذریعہ بنایا امت تک پہنچانے۔ سبحان اللہ۔ اور سخاوت کا اور عبادت کا یہ درجہ تھا ان کا کہ 1000 سے زائد غلاموں کو انہوں نے آزاد کیا۔ اللہ اکبر۔ 1000 سے زائد۔ اور تہجد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دفعہ ایک خواب پیش کی جس کی تعبیر یہ تھی کہ تہجد شروع کریں تو ان کے لیے اور بہتر ہے، تو اس کے بعد پھر ساری زندگی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ تو یہ شخصیات میں بڑے ہاتھ جوڑ کے ادب سے گزارش کروں گا کہ ان ہستیوں کے تذکرے قرآن پاک میں صراحتاً فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ قیامت تک آنے والے انسانوں رشد و ہدایت اگر تمہیں چاہیے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو غلام ہیں ان جیسا ایمان، ان جیسی زندگی گزارنے کی تم کوشش کرو گے تو اللہ تمہیں رشد و ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے۔ اپنے اہل بیت اطہار کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ انما مثلی و مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک۔ میری اور میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، جو اس پہ سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ کیا بات ہے۔ اور اس وقت اور اب بھی ستاروں سے راستے معلوم کرنا، جتنی بھی سائنس ترقی کر رہی ہے، سارے یہ نظام شمسی، نظام قمری اسی کے محتاج ہیں۔ تو فرمایا ادھر سفینہ نوح کے ساتھ، اور صحابہ کی باری آئی تو فرمایا اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ اگر ستاروں کی روشنی لینی ہے، راستہ لینا ہے، سفینہ نوح میں سوار ہو کے منزل تک پہنچنا ہے تو صحابہ کی غلامی، رحماء بینہم جو آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا، اللہ کی قسم اگر صحابہ کا جوڑ ہم اس کو عام کرنا شروع کر دیں تو ہمارے جتنے اختلافات ہیں، رب کعبہ کی قسم سارے اختلافات ختم۔